میرا یہ سوال ہے کہ رفع الیدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اس میں صحابہ سے لے کر آج تک علماء اور ائمہ، محدثین اور فقہا کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف نہ حلال کا ہے، نہ حرام کا ہے، نہ جائز کا ہے، نہ ناجائز کا ہے۔ اسامہ حنیف ہیں، یہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں، میرا ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے، میری آمدنی بہت کچھ زیادہ نہیں ہے، تو گھر والے بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ تم شادی کرو، اور میری آمدنی بہت کم ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں میں کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤں۔ ایک صحابی نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا شادی کر لو۔ اللہ، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں شادی کر لو۔ تو جب شادی کی تو خوشحال ہو گئے کہ آنے والی بعض اوقات اپنا رزق لے کر آتی ہے۔ یہ اگلے ہمارے ساتھ جو سائل ہیں سہیل احمد ان کا نام ہے جی، یہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، میرا نام سہیل احمد ہے، میری عمر 15 سال ہے، میرا یہ سوال ہے کہ رفع الیدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اس میں صحابہ سے لے کر آج تک علماء اور ائمہ، محدثین اور فقہا کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف نہ حلال کا ہے، نہ حرام کا ہے، نہ جائز کا ہے، نہ ناجائز کا ہے، مستحب کا ہے، جس کو نادانی کی وجہ سے اتنا بڑا بنا دیا کہ نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ، میرے نبی نے رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف تکبیر اولیٰ میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے، باقی نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ انہوں نے رفع یدین کیا ساری نماز میں۔ تو لہذا اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مستحب چیز ہے۔ جو کہتے ہیں کرنا ہے ان کے نزدیک بھی افضل یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور غیر افضل یہ ہے کہ نہ کرنا۔ جو چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کوئی کر لے تو کوئی حرج کوئی نہیں۔ تو اب اس میں کیا لڑائی اور کشتی کرنا؟ مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پر جب یہ رفع یدین پر، سورۃ فاتحہ پر، اور ایسے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یہ اس پر جب یہ مناظرے کرتے ہیں تو دل بہت دکھی ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے پڑھو۔ صلو کما اصلی نہیں فرمایا، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ کسی نے، ایک صحابی نے دیکھا آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے نماز میں، وہ ساری زندگی بٹن کھول کے نماز پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا۔ تو کسی نے آپ کو کسی حالت میں دیکھا، کسی نے آپ کو کسی حالت میں دیکھا۔ اللہ نے آپ نے جو کچھ آپ نے نماز میں کیا وہ اللہ نے سب زندہ کر دیا ہے۔ وہ پوری امت میں آپ کی سنتیں اگر سارے رفع یدین پہ اکٹھے ہوتے تو چھوڑنے والی چھوٹ جاتی، سب رفع یدین کے چھوڑنے پہ اکٹھے ہوتے تو کرنے والی چھوٹ جاتی۔ تو اس طرح یہ کوئی لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، نہ یہ کوئی عقیدے کی چیزیں ہیں، اس پہ زیادہ سوچنا نہیں چاہیے اور نہ ہی بحث کرنی چاہیے۔ اور نہ ان پہ اصل ہے نماز میں آپ کا اللہ سے کتنا تعلق۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ ہے نماز میں مطلوب کہ اللہ کی رغبت میں ہو،
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز میں خشوع ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تار جڑا ہوا ہو، اس پر تو بات ہوتی نہیں یہاں ہاتھ باندھنا ہے، نہیں یہاں نہیں ہاتھ باندھنا ہے، اور کہ نہیں چھوڑنا ہے، اور اونچی آمین کہنی ہے کہ نہیں آہستہ آمین کہنی ہے، یہ ساری فضولیات ہیں. میں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پہ عمل کرتا ہوں. جزاک اللہ. اسامہ حنیف ہیں، یہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ میرا ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے، میری آمدنی بہت کچھ زیادہ نہیں ہے، تو گھر والے بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ تم شادی کرو، اور میری آمدنی بہت کم ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں میں کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤں، تو کیا کرنا ہے؟ ہاں، ایک صحابی نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا شادی کر لو. اللہ. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں شادی کر لو. تو جب شادی کی تو خوشحال ہو گئے کہ آنے والی بعض اوقات اپنا رزق لے کر آتی ہے تو اس سے رزق بڑھ جاتا ہے، اور دینے والا تو اللہ ہے. آپ اپنی دکان پہ سچ بولیں اور صحیح تولیں اور اس پر محنت کریں تو اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا. اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. ایسے ہی ماں باپ کی خدمت سے رزق بڑھتا ہے. یہ ساری حدیث کی بات. جی اگلے ہمارے ساتھ جو بہت سائل ہیں، یہ ان کا نام نادر ہے. یہ کہتے ہیں مائی نیم از نادر خان، آئی لیو ان ملیشیا، آئی وانٹ ٹو ٹاک مولانا طارق جمیل صاحب اوور دا ٹیلیفون. آئی ہیو سین ہم ان مائی ڈریمز ٹوائس. I have a very strange story of my life, and at somehow Maulana Tariq Jameel Saab is related to my life story as well, even at least for 5 minutes. بس ایک بار آواز سننا چاہتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں زندگی میں مرنے سے پہلے. بہت شکریہ، یہ میرا نمبر ہے. تو یہ کالر ہیں، ایک ملیشیا سے ہیں. ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نادر میاں. میرے تو لفظ نہیں ہے مولانا، میں کیا بات کروں آپ سے. اللہ آپ سے راضی ہو بیٹا. بہت شکریہ آپ کا. مجھے یقین نہیں ہو رہا، میرا جسم کانپ رہا ہے کہ آپ کا فون آ گیا مجھے. پاکستان کیوں؟ جی مولانا میری لاہور کی پیدائش ہے. اچھا. تو ملیشیا رہتا ہوں میں پچھلے 14 سال سے نا. اچھا اچھا اچھا. میں نے بڑی کوشش کی آپ کو ایک زمانے میں نا فون کرنے کی. اچھا. جہاں سے آپ کا نمبر مجھے کہیں ویب سائٹ پہ ملتا تھا تو میں بس آپ کو فون کر دیتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو میں نے آپ سے معذرت کرنی ہے. معذرت اس لیے کرنی ہے کہ میرا راستہ صحیح نہیں تھا ایک زمانے میں. اچھا. بہت خراب کنڈیشن میں رہتا تھا میں. اچھا. نان مسلمز کے ساتھ اور ہر چیز میں. تو کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ، تو آپ کا میرے خیال ہے سن رہا تھا کوئی چیز ٹیلی فون پہ، تو آپ اس میں دعا کر رہے تھے. تو
میں نے معذرت یہ آپ سے کر رہی، میں نے برا بھلا کہہ دیا آپ کو نا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ سب غلط چیز ہے، یہ ڈرامہ ہے سارا نا. تو وہ ایک تو یہ اس کی میری اس سے معذرت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. مجھے نہیں پتا میں پھر آپ کے، میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی آپ کا شاید درس نہ سنا ہو. یوٹیوب پہ ابھی بھی دن رات میں سنتا ہوں. اللہ نے ڈائریکشن چینج کی آپ کی وجہ سے الحمدللہ. اور شکر اللہ کا کہ ابھی بھی بہت کچا ہوں. میں بہت کمزور ہوں، اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرتا ہوں. میں اس چیز میں بڑی میری ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو جنید بھائی شہید کی زندگی بدلی، مجھے بھی ایسا لگتا ہے میری کہانی تقریباً ویسے ہی چلتی ہے، بلکہ میرا شاید ورس کیس ہے. تو میں نے داڑھی رکھی تھی مولانا، مجھ سے کٹ گئی بہت لمبی ماشاءاللہ. تو مجھے آپ ریسنٹلی خواب میں آئے ہیں، بھی 2 دفعہ آپ آ چکے ہیں. پھر آپ خواب میں آئے میرے کہ تم نے کیوں کاٹی، تو تم داڑھی رکھو دوبارہ نا. تو مجھے نہیں سمجھ نہیں آ رہی میں آپ سے کیا ہے. میرا بس دل کر رہا ہے میں آپ کو گلے لگا کے نا میں بس روتا رہوں. میں تھک گیا ہوں دنیا سے نا. میں آپ کے پاس کہیں پہنچ جاؤں کہ آپ کے وہاں پہ کوئی آپ کے بھائیوں میں کہیں، بس اللہ آپ کو آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے کام کو، بس میری دعائیں مولانا. اللہ راضی ہوگا. نہیں یہی دے سکتے. اللہ خوش رکھے. تو آپ نے داڑھی شیو کرا دی تھی یا چھوٹی کرائی تھی؟ مولانا میں نے کاٹ ہی دی ساری. ہاں نہیں، پھر تو اس کو آپ رکھ لو. جی بس سال بعد یہ بھی پاکستان لاہور گیا تھا. میری سسٹر کی شادی تھی، ویڈنگ تھی. بس وہاں سے تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، میرے کاروبار سارے خراب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ پتہ نہیں آپ کے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کمزور آدمی ہوں، بہت کمزور ہوں، اللہ کے سامنے بہت شرمندہ ہوں. کبھی میرا ایمان ایسے ہو جاتا ہے کہ درود پڑھنا، نفل پڑھنا، پیار کرتا تھا کہ دیدی نے پتا کچھ کرنے کو نا. نعوذ باللہ. بس اس جدوجہد میں رہتا ہوں. اچھا. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ 3 دن لگاؤ یا تھیلا لگاؤ، اس طرح کی کوئی چیز کہ میں وہاں واپس چلا جاؤں شاید پاکستان. میری 4 بیٹی ہیں، چھوٹی ہیں. اچھا. وائف میری ملیشین ہے. تو بس ادھر ہی رہتا ہوں. پھر میں اس طرح کچھ ہے. اچھا بیٹا، اللہ استقامت دے. اتار چڑھاؤ زندگی میں ہوتا رہتا ہے، تو جی کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مدد کرے. اور ایسے ہی اعمال میں بھی کمی، کبھی زیادتی، کبھی شوق، کبھی سستی، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. تو بس چلتے رہنا چاہیے. اور جب کوئی خطا ہو جائے توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. تو 3 دن لگ جایا کریں تو اچھی بات ہے. بہت شکریہ مولانا آپ کے وقت کا. میں سمجھتا ہوں آپ کافی مصروف رہتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم.